ہم ان کو بچوں کو ابھی 4 بیٹ پہ لائک کلیپنگ سے سکھاتے ہیں 1 2 3 4 1 2، تو وہ میرے ساتھ کلیپ کرتے، میں ان کے ساتھ میوزک بجاتا رہتا ہوں، گٹار بجاتا ہوں، پومس ان کے ساتھ گاتا ہوں۔ میوزک ہر ایک میں ہی ہے، ہر ایک کے اندر ہے، بس صرف یہ ہے کہ آرٹسٹ اس میں سے کچھ بندے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائیو شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہماری شروع دن سے یہ کوشش ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کے ساتھ ہم نشست رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم سیشنز رکھتے ہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کا ایکسپیرینس، ان کا نالج، ان کے پاس جو سکل ہے یا جو بھی ان کی ہنر ہے، ہم ان سے محظوظ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ تک معلومات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ ہیں ساجد کریم، جو کہ APS اسکول میں میوزیکل ٹیچر ہیں، میوزیشین ہیں، اور ان کے ساتھ ساجد کریم کے شاگرد بھی ہمارے ساتھ آج کے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ سب سے پہلے ساجد کریم صاحب، آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ یقیناً ساجد صاحب، ہم بھی جاننا چاہیں گے، ہمارے ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنی تھوڑی لائف جرنی شیئر کریں کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ اپنی سفر کا آغاز کیا۔ میوزک کی طرف اٹریکشن جو تھی وہ شاید میں جب پیدا ہوا تھا تب سے تھی، تو وہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ البتہ یہ تھا کہ میں برنڈے میں بیٹھتا تھا، وہاں پہ بھی میری انگلیاں کچھ نہ کچھ میوزک کے چکروں میں ہوتی تھی۔ پھر فلوٹ میری فیوریٹ انسٹرومنٹ تھی، تو جب وہ پٹھان ہمارے بھائی لے کے آتے تھے تو وہاں سے میں نے پھر فلوٹ سٹارٹ کی، تو فلوٹ پہ میں نے دھنیں بجانا آیا، تو ہمارے استاد جنالی کی کچھ دھنیں مجھ سے ہوئی۔ پھر مجھے شوق تھا کہ بڑا اچھا جو استاد بجاتے ہیں تو وہ مجھے اٹریکٹ کرتا تھا، تو اچھی پروفیشنل چیزیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے سیکھوں اس کو۔ تو پھر میں نے اس کو فارمل اسٹڈی کیا یونیورسٹی لائف میں آ کے، مجھے سمجھ آیا 2017 سے میں نے اس کو پھر اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ میوزک بیسیکلی ہے کیا چیز۔ تو مجھے جو علم ملا میوزک کا، موسیقی کا، وہ مجھے رباب سے ملا، تو پھر مجھے رباب پہ ہی پڑھنا پڑا۔ میں ایز اے ربابسٹ ہوں، پروفیشنلی رباب بجاتا ہوں۔ زبردست۔ اچھا، یہ میوزک کے حوالے سے یقیناً کیونکہ دنیا جاننا چاہتی ہے میوزک، آپ کے خیال میں یا آپ کے اس ایکسپیرینس کے مطابق میوزک کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے ہمارے عام پبلک کے لیے؟ میوزک ایک فیل کرنے والی چیز ہے، میوزک بندہ فیل کر سکتا ہے، تو جو اندر سے، خیر ہر انسان کو ہی میوزک اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن کچھ لوگوں میں وہ ایکسٹرا ہوتی ہے۔ پھر کچھ اس میں آرٹسٹ ہوتے ہیں جن میں لائک نیچرلی ان میں ریدم ہوتا ہے، جو میوزک سننے کے ساتھ ساتھ وہ پھر کچھ نہ کچھ پرفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میوزک ہر ایک میں ہی ہے، ہر ایک کے اندر ہے، بس صرف یہ ہے کہ آرٹسٹ اس میں سے کچھ بندے ہوتے ہیں۔ بات ہے بس۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ میوزک روح کی غذا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ میری تو روح کی غذا یہ ہے کہ میں اگر میوزک کے ساتھ ہفتے ان ٹچ نہ رہوں تو میں پھر ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہوں۔ تو میرے لیے تو ظاہری بات ہے کہ ایک روح کی غذا ہے۔ حالانکہ میرے والد صاحب بڑے سخت تھے، انہوں نے کافی دفعہ مجھے روکا ٹوکا، میں نے رباب کی تاریں بھی توڑی ہے، تو پھر سے میں نے اس پہ آ گیا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ میں 7 دنوں کے بعد میں ایسا لگا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں، میں کچھ میری جو لائف جو ایک سموتھ جا رہی تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ تھا، رباب سے پہلے فلوٹ میرے پاس سوٹ کیس میں یا میرے جیب میں ہر ٹائم ہوتی تھی۔ میرے لیے تو یہ غذا ہی غذا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، اگر کوئی نیا بندہ میوزک سیکھنا چاہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ سپوز میں چاہتا ہوں کہ میں میوزک سیکھوں تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ میں آرٹسٹک کچھ ہے تو آپ بے شک جس ایج میں بھی ہوں گے آپ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سیکھنے کے وجہ سے بہت سارے طریقہ کار ہے۔ پہلے استادوں کے ساتھ پراپر شاگردی کرنی پڑتی تھی، ان کے کام کرنے پڑتے تھے، ان کو سننا پڑتا تھا، ان کے سامان ادھر ادھر لے کے جانا پڑتا تھا۔ ابھی یہ ہے کہ بس علم آیا ہے دنیا میں، ہر چیز کا علم، تو موسیقی کا بھی علم آیا ہے، علم کے تھرو ہی اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں کسی استاد سے۔ تو جس طرح
اردو سیکھنے کے لیے یا انگلش زبان سیکھنے کے لیے یا میتھس سیکھنے کے لیے آپ کو بیسکس اے بی الف بے یا 1 2 یا 1 2 چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح میوزک کی اپنی لینگویج ہے, سرگم کہتے ہیں, سارے گما پا نی سا. تو انہی سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں, پھر اس میں بیٹ کا اپنا ایک نالج آتا ہے, تو جس کو تال کا علم کہتے ہیں. تو یہ ایک علم کا مجموعہ ہے, اس کو آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے تو آپ بالکل ہی سیکھ سکتے ہیں, جس ایج میں بھی ہو بے شک, اس میں کوئی ایج کی ریسٹرکشن. اچھا, یہ سر اور تال ہے, اس پہ بھی تھوڑا آپ سمجھائیں کہ عام ماسس کو کہ یہ کیا چیز ہے میوزک کے اندر. سر اور تال دو مین چیزیں ہی ہیں موسیقی میں, انہی سے موسیقی بنتی ہے. سر آپ سمپل یہ کہ لے رباب سر ہے, اور جو میرے ساتھ انسٹرومنٹ ہے تمبک, یہ تال ہے. تو تال اور سر بیٹھے ہوئے اس کا ہے, سر تال. تو بیٹ جو ہم ڈڑنگ دامل یا تمبک جو بھی ہے, ڈف لی, یہ تال میں آتے ہیں, جس میں سر میں لائک رباب, ستار, ہارمونیم, جو سریلا چیزیں ہیں جن کی فریکوینسی میں اس کی یہ سر میں آ جاتے ہیں. تو یہ دونوں مل کے ہی مطلب موسیقی بنتی. اچھا ساجد صاحب, ڈیفینیٹلی آپ اے پی ایس کے اندر ایک میوزیکل ٹیچر ہیں, میوزیشین ہیں, تو آپ بچوں کو کیا میوزک میں سکھاتے ہیں؟ وہاں پہ میں بیسیکلی اس ٹائم میرے پاس اے سی ڈی کے بچے ہیں, تو موسیقی مجھے وہاں جا کے اسٹارٹ میں تھوڑا کنفیوز ہوا کہ میں ان کو کیا سکھاؤں. تو دھیرے دھیرے میں وہاں پہ ایڈجسٹ ہوا. وہاں پہ میں ان کو بیسیکلی دیکھے, ایک چھوٹا بچہ ہے وہ ابھی چلنے پہ آیا ہے, اس کو میں کلاسیکل کی چیزیں یا بڑی بڑی چیزیں سکھا دوں گا, اس کو سمجھ نہیں آئی. اس کے باڈی کے اندر میں اس ٹائم ریدم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لائک گٹار لے کے ان کو 1 2 3 کے ذریعے میں خود بھی ان کے ساتھ جھوم رہا ہوں, ان کی کلیپنگ ٹھیک کروا رہا ہوں ان کو. اب دیکھیں موسیقی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ اس کو ایک ہی چیز میں آپ اس کو بس کوزے میں بند کرنے والی چیز نہیں ہے, اس کے ڈیفرنٹ پیٹرنز ہوتے ہیں. تو بیسیکلی 8 پیٹرن دنیا میں سب سے زیادہ چلتا ہے, 8 بیٹ کہتے ہیں جس کو. تو ہم ان کو بچوں کو ابھی 4 بیٹ پہ لائک کلیپنگ سے سکھاتے ہیں, 1 2 3 4 1 2. تو وہ میرے ساتھ کلیپ کرتے, میں ان کے ساتھ میوزک بجاتا رہتا ہوں, گٹار بجاتا ہوں, پومس ان کے ساتھ گاتا ہوں. تو ان کے اندر بیسیکلی جس کے اندر آرٹسٹک چیزیں ہیں وہ مجھے نظر آ رہی ہے ابھی سے. تو ان کو پھر جو ایج ان کے ساتھ آئے گی تو ان کو پھر ہم پراپر ہی ان کو ایک اس میں لے کے آئیں گے, یا کلاسیکل کی طرف جائیں گے, یا جو بھی وہ سویلائزیشن اڈوپٹ کریں گے تو وہ پراپر اس کو پڑھیں گے. فی الحال تو ہم ان کو بس ان کے اندر ایک جو ہے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہاں, پوئم کے تھرو ان کی نیچر کے میوزک کے مطابق. زبردست. اچھا, ہم نے دیکھا ہے گلگت بلتستان کے اندر میرے خیال میں بہت کم اسکولوں میں جو ہے وہ میوزک کا ٹیچر ہوتا ہے, گورنمنٹ اسکولوں میں تو نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا اپنا سجیسٹ کریں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں تو یہی ریکمینڈ کر لوں گا کہ ہر اسکول کو, ہر کالج کو ایک میوزک ٹیچر رکھنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا, ایک تو آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی ہوگی, دوسرا یہ کہ آرٹسٹ کے ساتھ وہاں پہ ایسے میں خود اپنی لائف کی اگر بات کروں تو مجھے ہجرت کرنا پڑا مطلب اس علم کے لیے, کہ حالانکہ میرے پاس سب کچھ ٹھیک تھا, گھر میں انوائرمنٹ تھا, میں ایف پی ایس سی کی تیاری بھی کر سکتا تھا, اور بھی سی ایس ایس کر سکتا تھا میں, کیونکہ میں نے کانسرٹ سے اکنامکس میں بی ایس کیا, تو میرے لیے سی ایس ایس کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن اندر سے میں آرٹسٹ تھا, مجھے وہ ماحول نہیں ملا کیونکہ آرٹسٹ اویلیبل نہیں تھے. تو مجھے پھر مجبوراً کہ یہ تھا کہ اپنی زندگی کے جو معاملات تھے وہ سارے کچھ ایک ڈسٹرب کر کے نکلنا پڑا اس علم کے پیچھے. تو اسلام آباد میں نے لون لے کے, میں نے وہ لون بھی ابھی تک کچھ میرے پیسے رہتے بھی ہے, تو وہ لون لے کے میں نے وہاں پہ باقاعدہ روم لیا ہوا تھا چک شہزاد میں. وہاں سے میں استاد کے پاس جاتا تھا, استاد بلال خان بلال ان کا نام ہے. وہاں سے میں نے موسیقی کی تعلیم لی, اور پھر جہلم میں استاد تھا, استاد ماجد ان کے نام ہے تھا, تو ان سے میں نے یہ لیا موسیقی کی تعلیم لینے کے بعد. اب یہاں آیا ہوں تو کوئی ایسی اپرچونیٹیز نہیں ہے, وہ تو شکر ہے کہ کچھ مارکیٹ میں کچھ اسکولوں میں ہے تو انہوں نے ہمیں اٹھا لیا, ورنہ تو کافی اسٹرگل ہے. میں نے وہ تو کیا, پڑھا, میرے پاس ایک بڑا علم آیا, لیکن اب میں کیش کیسے خود کو کر لوں, بڑی مشکلات ہوتی ہے. تو اگر ایسے ہر اسکول کرے گا تو آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی کے ساتھ بچے وہاں پہ ایسے ہیں جو میری طرح ہی وہ اندر سے آرٹسٹ ہے, تو ان کو اگر مجھ جیسا چھوٹے لیول کا آرٹسٹ بھی اگر ان کو ادھر ہی گائیڈ کرے گا تو کل کو وہ جا کے نیشنل لیول پہ جا سکتا ہے, وہ انٹرنیشنل بڑے سٹیج پہ جا سکتا ہے, وہ نام کما سکتا ہے. دنیا میں آرٹسٹ ہے جنہوں نے بڑے بڑے نام جتنے بھی ہیں وہ آرٹسٹوں کے ہی نام ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر اسکول کو, ہر کالج کو میوزک ٹیچر رکھنا چاہیے.
چلیں یہ تو ہو گئی آپ کے کام کے حوالے سے، آپ کی جرنی کے حوالے سے. ہم کچھ میوزک کی طرف بھی آتے ہیں. ڈیفینیٹلی جیسا کہ آپ نے کہا میوزک روح کی غذا ہے، یقیناً اس کو فیل کرنے والی بات ہے. یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج بھی ہے میرے خیال میں. دنیا کے اندر اس وقت جو سمجھی جانے والی زبان ہے وہ میوزک کی زبان ہے. آپ کچھ میوزک کی زبان میں ہمیں کچھ ہمارے ناظرین کو کچھ سنائیں تاکہ ہم محسوس ہو سکیں. لائک بریچس کی ٹیون ہے، شنا ہے اور پرشین ہے. بالکل. بہت زبردست ساجد کریم اینڈ ہمارے اصغر بھائی، بہت زبردست، بہت اچھا. اچھا ابھی جیسا کہ اپنی بریچس کی ٹیون آپ نے ہمیں جو ہے وہ محسوس کیا، اس کے علاوہ شنا ٹیون بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی سنا دیں. شنا فوک ٹیون ہے، ظفر صاحب کی ہے، سلمان فارس کی کافی پاپولر کمپوزیشن ہے. ستمگر ہی ہم بجائیں شکریہ ساجد کریم اینڈ اصغر بھائی.
بہت زبردست. آپ نے جو گلگت بلتستان کی جو میوزکس ہیں یا ٹیونس ہیں لائک برشس کی اور شنامہ تو آپ نے سنایا. اس کے علاوہ کوئی ایسا ٹیون جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یا جو ہمارے ویورز کو ناظرین کو آپ سنانا پسند کریں گے جو گلگت بلتستان کے لوگ موسٹلی اس کو سننا چاہتے ہیں؟ تو ہماری موسیقی کے ساتھ جو زیادہ موسیقی لگتی ہے ایک تو پشتو لگتی ہے, دوسری یہ پرشین سائڈ پہ لائک تاجکستان افغانستان ان کی میوزک ہم سے زیادہ ملتی ہے اور ہم ان کو سنتے تو بڑا مزہ آتا ہے. ان میں ہو سکتا ہے پہاڑوں کا بھی کوئی ٹچ ہو سکتا ہے. تو ایک پشتو ٹیون ہے ان افغانستان سائڈ کی ہے میرے خیال سے, تو گل دے فضل فے کے نام سے کہ وہ ٹیون مجھے آتا ہے. بہت شکریہ ساجد کریم اینڈ چھوٹے اصغر بھائی آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین لاسٹ میں اس میسیج کے ساتھ یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی آرٹسٹ ہیں یا جو بھی میوزیشنس ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. آج کے دور میں یہ لوگوں کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنے کے حوالے سے لوگوں کو خوشی دینے کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طریقے کے جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں جو بھرپور صلاحیتوں سے ٹیلنٹ سے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں ان کو ہر حوالے سے فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے لیے انسٹیٹیوشنس بنائے تاکہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ آرٹسٹ مزید جو ہے وہ آگے پھلتے پھولتے رہیں, معاشرے کے اندر لوگوں کو خوشی دینے میں لوگوں کو محظوظ کرانے میں اپنا کردار ادا کرے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.